ابو داود شریف کی حدیث ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان کسی سے دوستی رکھے تو اللہ کے لیے، اور کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو اللہ کے لیے دشمنی ہو۔ مجھے اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک جنگ میں حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے سینے پر بیٹھ کر اسے قتل کر رہے ہیں، اور عین اس دوران اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہوا کہ اب تو ان کا غصہ پہلے سے زیادہ بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے غصہ کرنے کی بجائے اور مجھے قتل کرنے کی بجائے مجھے چھوڑ دیا۔ حیران ہو کر خود ہی اس نے پوچھا، کیا علی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کا غصہ پہلے سے بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے جو تجھے میں قتل کر رہا تھا اس لیے قتل کر رہا تھا تو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا، اسلام دشمنی کے نتیجے میں تجھے میں قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اب میں اس چیز کی وجہ سے پریشان ہو گیا کہ اب اگر تجھے میں نے قتل کیا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری اپنی ذات اس میں شامل نہ ہو جائے کہ میں اپنی ذات کے لیے تجھے قتل کیا ہے، اپنے غصے کی وجہ سے میں نے تجھے قتل کیا ہے، لہذا پہلا قتل کرنا وہ اللہ کی رضا کی خاطر تھا، اور اب چھوڑ دینا یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے بندوں کا شیوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مفادات اور خود غرضی سے نکل کر ہم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں۔ کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اولاد کے ساتھ ہے، اپنوں رشتہ داروں کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ بھی ہمارا کوئی معاملہ ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔